حفیظ ملک بھی معراج کے گاؤں کا ہی رہنے والا تھا۔ وہ کئی سال پہلے باہر چلا گیا تھا۔ اس کی بیوی حلیمہ اور مریم ایک ہی گاؤں کی تھیں، پھر ایک ہی گاؤں بیاہی گئیں۔ شادی کے چند سال بعد حلیمہ بھی مانچسٹر حفیظ ملک کے پاس چلی گئی۔ حارث ملک ان دونوں کی اکلوتی اولاد ہے۔ چند سال پہلے حفیظ ملک کا انتقال ہو گیا تھا۔ مانچسٹر میں رہتے ہوئے بھی حفیظ نے معراج کے سے تعلق نہیں توڑا۔ وہ سال میں ایک آدھ چکر پاکستان کا ضرور لگاتا تھا۔ سال پہلے حارث اپنی ماں حلیمہ کے ساتھ معراج کے آیا ہوا تھا۔ شادی کی ایک تقریب کے دوران حارث اور اشال نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دل دے بیٹھے۔ حلیمہ بھی اپنے بیٹے کے لیے کسی پاکستانی لڑکی کی تلاش میں تھی۔ اس نے اس سلسلے میں اپنی سہیلی مریم سے بات کی۔ مریم نے بھی اشال کا ہی نام لیا تھا۔ حکیم صاحب نے اشال کے لیے کسی اور لڑکے کو پسند کر رکھا تھا۔ اشال نے حکیم صاحب سے درخواست کی تھی کہ وہ حارث کو پسند کرتی ہے، آپ اس کے حق میں فیصلہ کر دیں۔ اسی طرح حارث اور اشال کا رشتہ طے پایا تھا۔ مریم، تم نے بڑا اچھا رشتہ کروایا ہے۔ میں تو بہت پریشان تھی حارث کے رشتے کو لے کر۔ ملک صاحب کی ڈیتھ کے بعد تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ حلیمہ اپنی سہیلی مریم سے گپ شپ لگا رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی گجرانوالہ سے شاپنگ کر کے لوٹے تھے۔ مومنہ آم کاٹ رہی تھی اور حارث اپنے موبائل پر مصروف تھا۔ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں حکیم صاحب سے اشال کا ہاتھ اس کے لیے مانگ لیتی۔ آنٹی، پھر میرا کیا ہوتا؟ حارث نے موبائل سے توجہ ہٹا کر جلدی سے کہہ دیا۔ یہ بھی تو تمہارا ہی بیٹا ہے۔ حلیمہ نے اپنے بیٹے کی طرف ممتا بھری نگاہ ڈالی تھی۔ اسی لیے تو چاند سی لڑکی ڈھونڈ کر دی ہے۔ آنٹی جی، آپ ہی امی جی کو کچھ سمجھائیں، کبھی میری تعریف بھی کر دیا کریں۔ مومنہ نے کٹے ہوئے آموں کی ٹرے اپنی ماں اور آنٹی کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے گلا کیا اور خود کچن میں ہاتھ دھونے چلی گئی۔ آ جاؤ حارث بیٹا۔ مریم بی بی نے حارث کو آموں کی صلا ماری۔ حلیمہ یہ بات سن کر ہنس دی، جبکہ مریم بی بی نے سنی انسنی کر دی تھی۔ مریم کیوں نہیں کرتی ہماری گڑیا کی تعریف؟ حلیمہ نے آم کھانے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ آم پارٹی کے بعد حارث باہر نکل گیا۔ اب مومنہ کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ مریم بی بی اور حلیمہ صوفے پر ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ مریم، ایک بات تو بتاؤ، اشال دیکھنے میں خوبصورت ہے، شریف بھی ہے، بس تھوڑی مغرور سی لگتی ہے، زیادہ بات نہیں کرتی، چپ چپ سی رہتی ہے۔ حلیمہ نے اپنا اندیشہ ظاہر کر دیا۔ چپ سی اور مغرور؟ تم بھی نا؟ ارے وہ تو انتہائی چرب زبان ہے، تم فکر نہ کرو، بڑے اچھے اخلاق کی مالک ہے اپنی اشال۔ اچھا، میں نے تو اسے زیادہ بات کرتے نہیں دیکھا، اس لیے دل میں خیال آیا تم نے اسے ہمیشہ حکیم صاحب کے سامنے دیکھا ہے، وہ ان سے بہت ڈرتی ہے۔ بھلا حکیم صاحب کو یہاں آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ حلیمہ نے پوچھا۔ کوئی 24-25 سال ہو چکے ہیں۔ ان سالوں میں اس علاقے میں جو عزت حکیم صاحب نے کمائی ہے وہ علاقے کے بڑے بڑے چودھری کو بھی نصیب نہیں۔ حکیم صاحب کی لوگ بڑی حیا کرتے ہیں۔ اس سارے علاقے میں بڑے بڑے فیصلوں میں لوگ حکیم صاحب کو بلاتے ہیں۔ سچ کہو تو ماسٹر صاحب کے گزر جانے کے بعد اللہ کے بعد حکیم صاحب کا ہی آسرا تھا۔ چودھری شمون اور شمشاد، وہ نہیں پوچھتے؟ ان کی بھلی پوچھی۔ شمون کی یاری ہی نہیں، مان اور لالا جی کی کبوتر بازی، وہ دونوں باپ بیٹا زمین کی کمائی بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ تمہاری زمین کی بھی؟ نہیں، اب نہیں۔ شمون نے سڑک کے ساتھ سے 5 ایکڑ زمین بیچ دی تھی۔ لالا جی بڑے گرجے مہام کہنے لگی، تایا ابو آپ سب کی زمین تقسیم کر دیں۔ لالا جی کو پتہ نہیں کیا سوچی، اگلے دن ہی سب کے نام پر الگ الگ رجسٹری انتقال کروا دیا تھا۔ اب 5 مربے ماہم کے نام پر ہیں اور 5 ہی مومنہ کے نام پر۔ تمہارے نام پر کچھ نہیں؟ حلیمہ حیرت سے بولی۔ میرے نام سے میری 2 بیٹیاں جو ہیں،
مریم بی بی نے ممتا بھری نگاہ مومنہ پر ڈالی جو پاؤں سمیٹے ہوئے صوفے پر بیٹھی ہوئی اپنی ماں اور آنٹی کی باتیں سن رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے تم نے اپنی بیٹیوں کا آنے والا کل تو محفوظ کر لیا۔ مومنہ اپنی آنٹی کے انداز پر ہنستے ہوئے بولی، آنٹی مستقبل کی چھوڑیں، کل کی سوچیں، کل نکاح ہے۔ اگلے دن حسب معمول مزمل نے فجر کی نماز پڑھی۔ مسجد کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے نظر والا دیدار کیا۔ ماہم کے چہرے پر پریشانی تھی، اس وجہ سے مزمل بھی بے چین ہو گیا۔ وہ فیکٹری جانے کے بجائے گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر گاڑی اسٹارٹ کر کے لاہور کی طرف سفر کرنے لگا۔ گندم کی کٹائی کے بعد کھیت ویران تھے، دور دور تک کھیتوں میں ہریالی کا نام و نشان نہ تھا۔ اس نے پچھلے 6 ماہ میں ماہم کے چہرے پر ایسی پریشانی نہیں دیکھی تھی۔ مزمل نے بیک ویو مرر میں دیکھا، اسے ماہم کا اضطرابی چہرہ نظر آیا۔ آج اسے ماہم کا چہرہ ڈرائی فروٹ کی طرح لگا تھا۔ مزمل بیگ خود بھی ڈرائی فروٹ ہی کی طرح تھا، توانائی سے بھرپور مگر خشک۔ توانائی اس کے جذبوں اور سوچ میں تھی اور خشکی اس کے مزاج کا حصہ۔ وہ بد اخلاق نہیں تھا، کوئی ایسا خوش اخلاق بھی نہیں تھا۔ وہ سوچوں کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوا ماڈل ٹاؤن اپنے گھر پہنچ گیا، پھر دادی کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ دادی کے کمرے کے باہر دستک دی، اجازت ملنے کے بعد اندر چلا گیا اور جاتے ہی دادی کو دیکھ کر بولا، آپ یہ سوچ رہی ہوں گی میں آج فیکٹری کیوں نہیں گیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، دادی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کو پوچھنا چاہیے نا، اس نے کچھ الجھے ہوئے کہا۔ دادی کو تشویش ہوئی اس کی بے چینی دیکھ کر۔ ادھر آؤ میرے پاس، یہاں بیٹھو۔ دادی نے مزمل کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو بخار سے تپ رہا تھا۔ آپ ابھی تک معراج کے نہیں گئیں؟ اس نے ضدی بچے کی طرح کہا۔ دادی نے بازلہ کو بلایا اور کہا ڈاکٹر کو فون کرے۔ بازلہ مزمل کو اس کے کمرے میں لے گئی۔ بازلہ نے آ کر بتایا، بیگم صاحبہ ڈاکٹر نے کہا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے بخار ہے، دوائی میں نیند کی گولی بھی ڈال دی ہے، ریسٹ کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، پریشانی کی تو کوئی بات نہیں۔ تم کب تک ڈاکٹر بنو گی؟ ممتاز بیگم نے 2 الگ الگ باتیں ایک ساتھ پوچھ لیں۔ بازلہ سن کر ہنس پڑی اور ممتاز بیگم کو تسلی دیتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ گھبرائیے مت، مزمل بھائی بالکل ٹھیک ہیں اور میں بھی جلد ہی ڈاکٹر بن جاؤں گی۔ بازلہ نے بڑی بوڑھی عورت کی طرح تشویح دی اور کمرے سے نکل آئی۔ مزمل سارا دن سوتا رہا۔ عصر کے بعد وہ اٹھا تو گھر والے تیار ہو رہے تھے۔ ممتاز بیگم نے اپنے ساتھ جانے کے لیے سب کو تیار کر لیا تھا۔ مزمل اپنے کمرے سے نیچے لاؤنج میں آیا تو ممتاز بیگم تیار بیٹھی تھی، اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بازلہ کا انتظار ہو رہا تھا۔ ممتاز بیگم نے مزمل کو دیکھا تو ان کی پریشانی دور ہو گئی۔ ادھر میرے پاس آؤ۔ مزمل ممتاز بیگم کے پاس گیا، انہوں نے جلدی سے اس کی پیشانی پر اپنی ہتھیلی رکھی۔ مزمل مسکرا دیا، دادو میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ جا کیوں نہیں رہے؟ مزمل مسکراتے ہوئے بولا، آپ کی لاڈلی کا انتظار ہو رہا ہے، بلقیس نے بڑے انداز سے کہا۔ مزمل نے غور سے بلقیس کے چہرے کو دیکھا، جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ وہ آگے بڑھا، اس کے کانوں میں دادی کے الفاظ گونجے، میں چھوٹے صاحب کو اپنا دودھ پلا دوں؟ وہ بلقیس کے گلے لگ گیا۔ بنش اور باسط دم بخود حیرت میں مبتلا تھے۔ مزمل بازلہ کے علاوہ بلقیس، باسط یا بنش سے کوئی بھی فالتو بات نہیں کرتا تھا، کبھی ان کے پاس نہیں بیٹھا۔ آج وہ بلقیس کے گلے لگ گیا تھا۔ بلقیس اور ممتاز بیگم کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے۔ بنش اور باسط اب بھی شدرد تھے۔ یہ جذباتی سین اور لمبا چلتا اگر بازلہ آ کر کٹ نہ کر دیتی۔ مزمل بھائی آپ ادھر ہو، میں آپ کے کمرے میں کھانا لے کر گئی تھی، بازلہ نے بے خیالی میں کہہ دیا۔ جب اس نے مزمل کو اپنی ماں کے گلے سے الگ ہوتا دیکھا تو زبان پر ہونٹوں سے بریک لگائی۔ مزمل بغیر کچھ بولے اپنے روم میں چلا گیا۔ بلقیس نے سوالیہ نظروں سے ممتاز بیگم کو دیکھا، انہوں نے سر کو اس بات میں ہلایا۔
بلقیس ساری بات سمجھ گئی۔ اس نے اپنی خاموش آنسو صاف کیے اور اپنی بہو اور بیٹے کی طرف دیکھنے لگی۔ بازلہ کو بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ کھانے والی ٹرے اس کے ہاتھوں میں تھی۔ وہ کھانے کی ٹرے اٹھائے ہوئے پھر سے مزمل کی روم کی طرف چل دی۔ مزمل کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ مزمل لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں کھڑا تھا۔ بازلہ نے کھانے کی ٹرے سینٹرل ٹیبل پر رکھی اور خود مزمل کے پیچھے کھڑی ہو کر بولی، بھائی کھانا کھا لو، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ مینگو مل شیک اور فروٹ چاٹ بنا کر آپ کی فریج میں رکھ دی ہے، کچھ اور چاہیے تو بتا دیں۔ بازلہ ٹی وی رپورٹر کی طرح تیز تیز بول رہی تھی۔ مزمل پلٹا اور غور سے بازلہ کو دیکھا، اس کے پاس گیا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اور کچھ نہیں چاہیے، تم جاؤ۔ بازلہ چل پڑی۔ ابھی اس نے 2-4 قدموں کی مسافت طے کی ہوگی، مزمل کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ رکو بازلہ۔ مزمل چلتا ہوا ایک بار پھر سے بازلہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے انتہائی اپنائیت سے بازلہ کی پیشانی چوم لی، پھر ہاتھ کے اشارے سے جانے کو کہہ دیا۔ بازلہ روم سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ کوریڈور سے چلتی ہوئی نیچے لاؤنج میں جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ شش و پنج میں مبتلا تھی۔ وہ تمام تعریفوں اور تعویلوں کے ساتھ بھی ایک گھٹی سلجھا نہیں پائی۔ پہلے مزمل اس کی ماں کے گلے لگا، پھر اس پر محبت اور شفقت کی بارش کر دی۔ مزمل اس کو چھوٹی بہنوں ہی کی طرح سے شروع سے پیار کرتا آیا ہے۔ آج اس کی محبت کچھ مختلف سی تھی۔ بازلہ آ بھی جاؤ، بنش کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے دیکھا وہ لاؤنج میں اکیلی ہی کھڑی تھی، باقی سب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ ماڈل ٹاؤن سے معراج کے کا سفر باسط اور بنش نے اکھیوں ہی اکھیوں میں باتیں کرتے ہوئے کاٹا۔ پچھلی سیٹ پر ممتاز بیگم سوچ رہی تھی، عاقل انصاری کا کیسے سامنا کروں گی۔ بلقیس کو لگا آج اس کی محبت کا ثمر مل گیا۔ بازلہ یہ سوچ رہی تھی کہ مزمل بھائی آج اتنے جذباتی کیسے ہو گئے۔ وہ مزمل کو جذبات سے ماورا شخص سمجھتی تھی۔ اس کا سوچنا ایک حد تک ٹھیک بھی تھا۔ جو بھی تھا، جیسے بھی تھا، بازلہ آج خوش بہت تھی۔ اس اشال کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ جب اس نے ممتاز بیگم کو دیکھا، حکیم صاحب کو ایسے لگا ان کی ماں ماسی کی شکل میں ان کے گھر آ گئی ہے۔ وہ بڑی محبت سے اپنی خالہ کو ملے۔ انہوں نے ماضی کی کوئی کہانی نہیں کھولی۔ وہ اپنے حال میں خوش حال کو ہی جی رہے تھے۔ حکیم صاحب نے نکاح کی اس تقریب میں صرف ماسٹر محمود کے گھر والوں کو دعوت دی تھی۔ مریم اور مومنہ موجود تھی، ماہم غیر حاضر تھی۔ مومنہ اور بازلہ اشال کو خود ہی تیار کر رہی تھیں۔ ماہم کیوں نہیں آئی؟ اشال نے میک اپ کرواتے ہوئے پوچھا تھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی وہ نکاح سے پہلے آ جائیں گی۔ مومنہ نے اشال کی آنکھوں میں کاجل لگاتے ہوئے جواب دیا۔ کل لیٹ نائٹ میری موبائل پر بات ہوئی تھی، کہنے لگی اب ٹھیک ہوں۔ اشال نے کہا صبح سے پھر ہلکا ہلکا بخار ہے۔ مومنہ نے اشال کو لپسٹک لگاتے ہوئے بتایا، بخار تو آج مزمل بھائی کو بھی تھا۔ بازلہ نے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے اطلاع دی۔ نائس، ویری نائس، میں تو رومیو جولیٹ سمجھتی تھی، یہ تو لیلا مجنوں نکلے۔ کوڑے مجنوں کو لگتے تھے اور نشان لیلا کے جسم پر پڑتے تھے۔ میک اپ کرواتے ہوئے بھی اشال کی زبان کچر کچر چل رہی تھی۔ کیا مطلب آپی؟ میں سمجھی نہیں۔ مومنہ اور بازلہ نے اپنی اپنی تشویش ایک ساتھ ظاہر کر دی۔ اشال کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے خود کو شٹ اپ کہا۔ کنٹرول کنٹرول اشال، کیا اول بک رہی ہو؟ اشال نے دل ہی دل میں خود کو ملامت کی۔ کچھ نہیں، مجھے حارث نے ایک لطیفہ سنایا تھا، وہ یاد آ گیا تھا۔ اشال نے اپنی طرف سے بات گول کرنے کی پوری کوشش کی۔ مومنہ اور بازلہ باقی میک اپ کے دوران خاموش ہی رہیں۔ وہ خود ہی سے سوال کرتیں اور خود ہی جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتیں۔ مومنہ کو بھی اس بات کی خبر تھی کہ مزمل تقریباً 6 ماہ سے ہر روز صبح معراج کے آتا ہے، اور بازلہ یہ جانتی تھی کہ مزمل ہر روز 6 ماہ سے فجر سے پہلے گھر سے نکل جاتا ہے۔ ان دونوں نے اشال کو دلہن کی طرح تیار کر دیا تھا۔ دلہن کہاں ہے؟ حلیمہ نے آواز لگائی، جو شربت پی کر فارغ ہو چکی تھی۔
حکیم صاحب، اشال بیٹی کو یہاں ہی بلا لیں، باہر کا کوئی نہیں، سب اپنے ہی ہیں، مریم بی بی بولی۔ ماہم بیٹی، اشال کو یہاں ہی لے آؤ، حکیم صاحب نے بیٹھک سے ساتھ والے کمرے میں آواز دی۔ اشال دلہن بنی ہوئی آ کر حارث کے برابر بیٹھ گئی۔ حارث بھی پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ حکیم صاحب نے خود ہی ان دونوں کا نکاح پڑھایا۔ اس کے بعد کھانے کا اہتمام تھا۔ سب مہمان کھانا کھانے کے بعد معراج کے روانہ ہو چکے تھے۔ ممتاز بیگم نے بلقیس، باسط اور بنش کو بھی معراج کے روانہ کر دیا تھا۔ صرف بازلہ ممتاز بیگم کے لیے رک گئی تھی۔ وہ ویسے بھی اپنے رشتہ داروں سے کم ہی میل ملاپ رکھتی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ حکیم صاحب مریم بی بی اور مومنہ کو چھوڑنے گئے تھے۔ ماہم اب وعدے کے مطابق رک گئی تھی۔ ممتاز بیگم اور بازلہ کو حکیم صاحب نے اپنے گھر کا سب سے اچھا کمرہ پیش کیا تھا۔ ممتاز بیگم کو دوائی کھلانے کے بعد بازلہ ان کو دبا رہی تھی جب اشال ماہم کو لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ سہیلی، کیسا لگا آپ کو حارث؟ اشال نے فخری انداز کے ساتھ پوچھا۔ دادی کی نظر سے بھی دیکھوں تو بھی مزمل سے خوبصورت، اشال کی نظر میں تو وہ ہے ہی سب سے حسین۔ اشال نے دادی کی بات سنی تو کھل اٹھی اور مسکراتے چہرے کے ساتھ کہنے لگی، یہ ہے ماہم چودھری۔ اشال نے ماہم کے کندھے پر ایسے ہاتھ رکھا تھا جیسے کوئی انتہائی قیمتی چیز ہو جو زیادہ وزن ڈالنے سے ٹوٹ جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اشال بیٹی، رب سچا جھوٹ نہ بلوائے، کسی بھی آنکھ سے دیکھ لو، ماہم بہت خوبصورت ہے۔ ممتاز بیگم نے چشمِ الفت سے ماہم کو دیکھا۔ اشال نے ممتاز بیگم کی آنکھوں میں محبت کے جھرنے دیکھے تو کہنے لگی، دادی آپ کہہ دیں اشال تم اس کے آگے کچھ نہیں، خدا کی قسم مجھے پھر بھی اچھا ہی لگے گا۔ ادھر آؤ ماہم بیٹی۔ بازلہ پیچھے ہٹ گئی اور ماہم ممتاز بیگم کے پاس بیٹھ گئی۔ ماہم بیٹی، میری دعا ہے اللہ تمہیں ہمت دے کہ تم اپنے باپ کی زبان کا پاک رکھ سکو۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی دعا کروں گی اللہ تمہارے دل کی جائز خواہشیں بھی پوری کرے۔ ممتاز بیگم کی باتیں سن کر بازلہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد ممتاز بیگم سو گئیں۔ چلو چھت پر چلتے ہیں، اشال نے تجویز دی۔ بازلہ نے اپنا چشمہ اتارتے ہوئے کہا، اس وقت موڈ نہیں ہے تو آرام کرو، اس کا آج نکاح ہوا ہے، اس سے کہاں نیند آئے گی۔ ماہم نے بازلہ کی حیرت کو اپنے دلائل سے دور کرنے کی کوشش کی۔ بازلہ کی حیرت مسکان میں بدل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں چھت پر تھیں۔ گھر کی چھت پر ایک ممٹی بھی تھی جس کے ساتھ ایک بانس کی سیڑھی کھڑی تھی۔ چلو اوپر چلتے ہیں، اشال نے چھت سے اوپر ممٹی پر جانے کا کہہ دیا۔ بازلہ نے پھر سے ماہم کی طرف دیکھا۔ ماہم نے اشال کی طرف اشارہ کیا جو بانس والی سیڑھی سے اوپر جا رہی تھی۔ تم نے وہ گانا تو سنا ہوگا، آج پھر جینے کی تمنا ہے، آج پھر مرنے کا ارادہ ہے، اس کے ساتھ بھی آج وہی معاملہ ہے۔ اشال کے پیچھے پیچھے ماہم بھی سیڑھی سے ممٹی پر پہنچ گئی۔ بازلہ نے بھی ڈرتے ڈرتے سیڑھی پر پیر رکھے اور خدا خدا کر کے ممٹی کے اوپر اشال اور ماہم کے پاس چلی گئی۔ ہوا چل رہی تھی، دور سے گیہوں کے تہر شر کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں جی ٹی روڈ سے کوئی بس، کوئی ٹرک گزر جاتا۔ دور دور تک گندم کی کٹائی کے بعد کھیت خالی تھے۔ وہ تینوں آلتی پالتی مار کر ممٹی کی سیمنٹ کی چھت پر بیٹھ گئیں جس میں اب بھی جون کی دھوپ کی تپش تھی۔ تھوڑی دیر بعد اشال کو یاد آیا، میں نے تو آم ٹھنڈے کرنے کے لیے رکھے تھے۔ اشال نے یہ کہا اور جلدی سے بانس کی سیڑھی سے اتر گئی چھت پر۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ بازلہ نے روایتی سا سوال پوچھ لیا۔ وقت گزاری کے لیے، ماہم نے سامنے اسکول کی گراؤنڈ میں لگے پاکستانی پرچم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ وہ جھنڈا دیکھ رہی ہو، وہ میرا اسکول ہے۔ مزمل بھائی کی طرح بزنس کرتی ہیں، بازلہ نے جلدی سے کہہ دیا۔ مزمل کا نام سنتے ہی ماہم کے دل کو کھینچ سی لگی۔ ماہم نے اپنی دلی کیفیت کو چھپاتے ہوئے کہا،
नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसा है मेरा बिज़नेस। मतलब? बाज़ला ने हैरानी से पूछा। मतलब ये, जो लड़कियां फ़ीस देती हैं उससे स्टाफ की सैलरी और दूसरे खर्चे निकाल जाते हैं। माहम की बात सुनकर बाज़ला को खुशी हुई थी। उसने खुशी से पूछा, सब लड़कियों से फ़ीस नहीं लेती? माहम आपी, बहुत बड़ी बात है बाज़ला। पाकिस्तान में लड़कियों को इस वजह से भी तालीम से दूर रखा जाता है कि उनकी तालीम पर ख़र्चा होगा। तालीम तो शऊर के लिए हासिल करनी चाहिए, नौकरी हासिल करने के लिए नहीं। मैं चाहती हूँ लड़कियों को ज़िंदगी गुजारने का शऊर आ जाए, वो ऊंच नीच को समझ जाएं, कम अज़ कम इस काबिल हो जाएं कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें। अच्छी माएँ अच्छी नस्ल की बुनियाद रखती हैं। अब्बा की ज़मीनों से इतना आ जाता है कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। मुझे बिज़नेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिज़नेस वूमेन नहीं हैं? मैं गलत समझी थी। आप तो सोशल वर्कर हैं, बिल्कुल मुज़म्मिल भाई ही की तरह। मुज़म्मिल भाई ने भी अपनी फैक्ट्री के कई मुलाजमों की बेटियों की तालीमी अखराजात उठाए हुए हैं बमुशल मेरे। अच्छा, मुज़म्मिल का नाम सुनकर माहम को फिर से कुछ हुआ था। माहम ये बात सुनकर बाग बाग हो गई थी, मगर उसने बाज़ला पर कुछ ज़ाहिर नहीं होने दिया। मुज़म्मिल भाई कहते हैं बाज़ला डॉक्टर ज़रूर बनो, मगर पैसे कमाने की गर्ज से नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए। लोगों की खिदमत करोगी तो वो तुम्हारे थोड़े में भी बरकत डाल देगा। ठंडे ठंडे आम लेकर इशाल आ गई। इशाल ने अपने आने का खुद ही ऐलान कर दिया। वो सिल्वर की देचकी उठाए हुए पहुंची थी, जिसके अंदर पानी और बर्फ़ में डूबे हुए ठंडे यख आम थे। इन तीनों ने खूब पेट भर कर आम खाए। बातों बातों में रात कट गई, जिसकी खबर उन तीनों को तब हुई जब हकीम साहब ने स्पीकर में अजान शुरू की। अजान की आवाज़ सुनते ही माहम ने जाते हुए सिर्फ इतना कहा, बाज़ला अल्लाह हाफिज़। वो जल्दी ही बांस की सीढ़ी उतर गई। बाज़ला ये सोचकर परेशान थी, उसे क्या हुआ। माहम के पीछे ही थोड़ी देर बाद इशाल भी नीचे उतर गई। बाज़ला डरते हुए सीढ़ी की तरफ बढ़ी। उसे गली में माहम नज़र आई, जिसने जल्दी से अपने दरवाजे का लॉक खोला और साथ ही रुक गई। जीटी रोड से उस छोटी सड़क पर एक साया नमूदार हुआ। माहम ने एक नज़र उस साए वाले शख्स की तरफ देखा, फिर जल्दी से अंदर चली गई। वो साया छोटा होता हुआ एक लड़के की शक्ल इख्तियार कर गया। ये कद काट, ये चाल ढाल, सब कुछ बाज़ला के देखे भाले थे। उसने हैरत से सिर्फ इतना कहा, मुज़म्मिल भाई यहाँ इस वक्त? बाज़ला का इसके बाद सीढ़ी से हटकर सारा ध्यान मुज़म्मिल की तरफ हो गया था। वो बग़ैर खौफ के बांस की सीढ़ी उतर गई। बाज़ला ने फिर हैरत से अपने मुंह में कहा, मुज़म्मिल भाई। मुज़म्मिल ने नमाज से फ़ारिग होने के बाद मस्जिद की सीढ़ियों से उतरते हुए एक नज़र माहम को देखा। आज माहम का चेहरा खिला हुआ था, खिले हुए सुर्ख गुलाब की तरह। मुज़म्मिल के दिल को राहत नसीब हुई। वो फैक्ट्री रुकने के बजाय लाहौर वापस चला गया।